ویمنس ڈے جس کو کہتے ہیں، یہ ہر روز ویمنس ڈے ہوتا ہے ہماری زندگی میں، کیونکہ جس طرح ماشاءاللہ خواتین اپنے گھروں کو چلا رہی ہیں، اپنے جابز کر رہی ہیں، بزنسز کر رہی ہیں، اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، تو آئی تھنک کوئی بھی دن جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا ہماری خواتین کو شامل کیے بغیر. تو ہر دن پاکستان کے اندر ویمنس ڈے ہوتا ہے. اور میں کوئی روایتی تقریر نہیں کروں گی، وہ باتیں جو روایتی تقاریر ہیں وہ مجھ سے ہوتی بھی نہیں ہیں، لیکن میں جو ایگزیکٹ چیز ہمیں چاہیے خواتین کو اس ملک کے اندر ان کا جائز مقام جگہ دلانے کے لیے میں کوشش کروں گی کہ میں ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کروں، آئیڈینٹیفائی کروں اور ایڈریس کروں. دیکھیں، کہتے ہیں کہ یہ بات تو سب نے سنی ہے نا کہ پاکستان کے اندر جو آبادی کا یا پاپولیشن کا جو 50% ہے یا مور دین 50% ہے، نصف جو حصہ ہے وہ خواتین ہے. یہ سب تو آپ کو پتہ ہے، یہ بات آپ کو پتہ ہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے. لیکن کیا یہ بھی آپ لوگ جانتے ہو کہ جو ووٹرز ایکٹیو ووٹرز ایج ہے اس میں خواتین مردوں سے 2% زیادہ ہے. تو اب آپ یہ سوچو کہ جب اپنی رائے دینے کی باری آتی ہے، جب قوم کا مستقبل کی ڈائریکشن دینے کی باری آتی ہے، جب قوم کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کی باری آتی ہے، تو اس فیصلے کی زیادہ طاقت آپ خواتین کے پاس ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری سوال یہ ہے کہ کیا جو حق کے رائے دہی ہے، جس کو ووٹنگ کہتے ہیں، ہمیں یہ اس چیز کا ادراک ہے کہ ہمیں کیا رائے دینی ہے؟ ہمیں اس چیز کا ادراک ہے کہ ہم نے جب رائے دینی ہے جو اس ملک کی ڈائریکشن سیٹ کرے گا، تو جو 52% ہے، 53% کی جو رائے ہے، وہ کیا ہم وہ ساری چیزوں کو فیکٹر ان کرتے ہیں جن کو فیکٹر ان کر کے ہمیں رائے دینی ہے اور اس ملک کی ڈائریکشن، نیشنل ڈائریکشن جو ہے وہ سیٹ کرنی ہے؟ اور کیا آپ سب میں سے زیادہ تر لوگ جو یہاں بیٹھے وہ امپاورڈ ہوں گے، خواتین جو ہیں، لیکن کیا وہ فیصلہ کرنے کی کہ کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو ووٹ نہیں دینا، کیا فیکٹر دیکھ کے ووٹ دینا ہے، ووٹ نہیں دینا، کیا اس کی آزادی پاکستان کی ہر خاتون کو ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر سکے کہ میں اس ملک کو کہاں دیکھنا چاہتی ہوں، یا میں اس ملک کو کیا ڈائریکشن دینا چاہتی ہوں، یا میں خواتین کے حوالے سے اس ملک کو کہاں دیکھنا چاہتی ہوں؟ تو اسی سوال کے اندر وہ جواب سب ہیں جو اس ملک کو ڈائریکشن سیٹ کرنے کی جہاں ضرورت ہے. ابھی دیکھیں، یہ جو ملک، ابھی آپ نے اتنی زبردست ڈاکیومنٹری دکھائی. بائی دا وے سعدیہ، آئی مسٹ کمپلیمنٹ یو کہ بہت اچھا، یو ڈن اٹ اپ سو ویل، ماشاء اللہ. اینڈ آپ نے بڑی، میری جو یہ تصاویر لگائی ہیں نا، یہ میری دونوں بہت فیوریٹ خواتین ہیں. ایک محترمہ فاطمہ جناح، میں آنیسٹلی اتنی انسپائرڈ ہوں اس خاتون سے کہ جنہوں نے پاکستان بنانے میں، آج جس پاکستان میں ہم آزادی سے رہ سکتے ہیں، اس پاکستان بنانے میں انہوں نے اپنے بھائی کا کس طرح ساتھ دیا، ان کی جنگ لڑی ان کے ساتھ، اور ایک بڑے باوقار انداز میں، پوری قوت کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ، پیشن کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ. تو میں بہت بڑی فین ہوں محترمہ فاطمہ جناح کی. اور اس کے بعد میری سب سے بڑی جو انسپریشن ہے وہ میری والدہ ہیں، کلثوم نواز شریف. میں نے اپنی زندگی میں اتنا جو ویژن، کبھی ایسی ویژنری خاتون نے، وہ بہت بہت اپنے آپ کو زیادہ گلوریفائی نہیں کرتی تھی، لیکن کیونکہ میرا بہت وقت ان کے ساتھ گزرا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں اس سے بڑی ویژنری عورت نہیں دیکھی. اور میری جس طرح سے انہوں نے ٹریننگ کی، اور مجھے اس کا تب احساس ہوا
جب مجھے جیل کا مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. اس وقت میری ماں نہیں تھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ ان کی پوری جو زندگی کی انہوں نے مجھے ٹریننگ دی ہے، اس ٹریننگ نے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حوصلے نے مجھے وہ مصیبتیں، وہ جیلیں، وہ تکلیفیں، وہ ساری فیس کرنے کا مجھے حوصلہ دیا. تو میری والدہ میرے ساتھ آج نہیں ہے، لیکن وہ میری ہر سانس کے اندر ہیں، میری ہر بات کے اندر ہیں. میری ٹریننگ جس طرح سے انہوں نے کی کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی مینیول ہے. مجھے جہاں پہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو آئی گو بیک ٹو ہر میموریز، اور میں سوچتی ہوں کہ اگر میری ماں ہوتی تو وہ اس بات میں مجھے کیسے گائیڈ کرتی. پاکستان ابھی پسماندہ ہے، ترقی کے لحاظ سے بھی، سوچ کے لحاظ سے بھی. لیکن یہ جو میں نے ابھی ڈاکیومنٹری دیکھی، اس میں جن خواتین کا نام آیا ہر شعبے کے اندر، اس سے میرا اتنا حوصلہ جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑھ جاتا ہے. ابھی جو خواتین ہیں وہ سپریسڈ ہیں، خواتین کو ان کا حق نہیں ملتا جس طرح سے ملنا چاہیے، وہ مواقع، وہ وسائل بھی ان کو نہیں ملتے. لیکن آپ پھر بھی دیکھیں کہ خواتین نے ہر شعبے میں پاکستان میں اپنا نام بنایا. آپ یہ دیکھیں کہ عورتیں جو ہیں وہ ہماری خواتین، پاکستانی خواتین پائلٹس بھی ہیں، فائٹر جیٹس بھی اڑاتی ہیں، اور ماؤنٹینئرز بھی ہیں. پولیس فورس میں خواتین ہیں، اور وہ جب پولیس فورس کی خواتین یونیفارم میں ہوتی ہیں تو میں جب بھی ان کو دیکھتی ہوں تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے. آرمڈ فورسز میں خواتین موجود ہیں، یونیفارم میں جب وہ اپنے ملک کے لیے خدمات انجام دے رہی ہوتی ہیں تو پاکستان کی ہر خاتون کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے. پھر ہماری ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پولیٹیشنز ہیں. یہاں پر اگر میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نام نہ لوں تو زیادتی ہوگی. وہ پاکستان کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی. اور میرے لیے، آپ سب کے لیے، پاکستان کی ہر خاتون کے لیے وہ ایک ٹریل بلیزر تھیں، ٹرینڈ سیٹر تھیں، اور وہ خاتون تھی جس نے وہ گلاس سیلنگز جو ہے نا ان کو توڑا اور آگے آئی اور دوسری خواتین کو حوصلہ دیا کہ خواتین اگر کوشش کریں، محنت کریں تو اس مقام تک بھی پہنچ سکتی. پھر یہاں پر رائٹرز، آپ دیکھو پاکستان کے پاس کیا زبردست خواتین رائٹرز ہیں، آتھرز ہیں، آرٹسٹس ہیں. میں آج کل دیکھتی ہوں سوشل میڈیا پہ حدیقہ کیانی جو سنگر ہیں، وہ جس طرح کام کر رہی ہیں جو سیلاب زدگان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے. میں آنیسٹلی اس خاتون، میں ان کو کبھی نہیں ملی، میں ان کو نہیں جانتی، گانے ان کے میں نے ضرور سنے، لیکن جس طرح سے وہ خود انٹرسٹ لے کے ایک ایک گھر بنوا رہی ہیں. کل انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا، ایک مسجد کی تصویر جو انہوں نے وہاں پر جو بھی ریہیبلیٹیشن کا کام ہے وہ کر رہی ہیں، اور بغیر کسی حکومتی امداد کے کر رہی ہیں. تو میں ایسی خواتین کو سلوٹ کرتی ہوں. اسی طرح ہماری بہت ساری انسنگ ہیروز ہیں، بلکہ ان کو ہیروئنس کہنا چاہیے، جن میں ہماری پولیو ورکرز ہوتی ہیں، جن میں ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز ہوتی ہیں، جن میں ہماری سوشل ورکرز ہوتی ہیں، جن میں بڑے فخر سے میں کہتی ہوں کہ کھیل کے ہر میدان کے اندر، چاہے وہ ہاکی ہو یا وہ کرکٹ ہو، یا ابھی میں نے ایک بائکر کی دیکھی ہے، یا وہ ماؤنٹینئرنگ ہو، میں کہتی ہوں کہ خواتین نے ہر جگہ پہ اپنا مقام بنایا. اور ایک وہ خاتون جو کرکٹر تھی، ان کا نام مجھے شاید اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، ثنا میر، وہ جو اپنی بعد میں کرکٹ کھیل کے اپنی بیٹی کو، چھوٹی سی ان کا نیو بورن، بسما معروف سوری، انہوں نے اپنی وہ کھیل کے میدان میں جب وہ کھیل لیتی تھی تو اس کے بعد آ کے انہوں نے اپنی بیٹی جو ہے وہ اٹھائی ہوتی تھی. تو میرے لیے بڑی ایک ایموشنل وہ فیلنگ ہوتی تھی. تو یہ کچھ نام ہیں، سب نام نہیں ہیں، بہت بہت بڑی تعداد ہے خواتین کی. ثنا میر ہیں کرکٹر، عرفہ کریم ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ،
اتنی چھوٹی سی عمر میں اس بچی نے، اب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، لیکن اس بچی نے آئی ٹی انڈسٹری میں یا پاکستان کے اندر اس نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا. ملالہ یوسفزئی ہے، آپ دیکھیں کہ اس نے گولی کھائی اور زندگی اور موت کی کشمکش میں وہ لڑکی مبتلا رہی، لیکن اس نے اس کو اپنی کمزوری نہیں بنایا. اس کے بعد اس نے جو کیمپین ایجوکیشن کے لیے، جو خواتین کے حقوق کے لیے، امپاورمنٹ کے لیے جو اویئرنیس کیمپین چلائی، اس کی آواز صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں گئی، اور آج وہ ریکگنائز لوگ اس کو کرتے ہیں، اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں پاکستان کی عورت کے ساتھ. پھر عائشہ ملک صاحبہ جو جج ہیں، سپریم کورٹ کی جج بنی ہے وہ خاتون. اسی طرح جو لوور کورٹس میں ججز ہیں، ایک جن کو عمران خان صاحب نے بڑا مشہور کیا تھا، زیبا، جس کو کہا تھا میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، مجھے یاد آ گئی وہ بھی. اسی طرح جو ڈاکٹر زبیدہ سرانگ ہیں، آئی سرجن ہیں، ان کا آپ نام دیکھو کہ بک اتھارٹی جو لسٹ ہے، فرسٹ ایور پاکستانی ٹو میک اٹ ٹو دا بک اتھارٹی لسٹ، جنہوں نے آپتھلمولوجی میں بکس آف آل ٹائمز میں انہوں نے ان کی کتابوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. پھر نگار جوہر صاحبہ ہیں، فرسٹ فیمیل 3 اسٹار جنرل. کتنی بڑی بات ہے. پھر سارا قریشی ہیں، ایروسپیس انجینئر. عائشہ گل ہیں، کے پی کے سے فرسٹ فیمیل اے آئی جی پولیس. شازیہ پروین ہیں، فرسٹ پاکستان فائر فائٹر فرام بہاڑی. سمینہ بیگ، فرسٹ ماؤنٹینئر جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2 کو سر کیا. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ بہت سی لمبی لسٹ ہیں، بہت بڑی لمبی لسٹ ہے، نیور اینڈنگ لسٹ ہے، جو خواتین جو ہیں جنہوں نے پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی پروگریس میں اپنا کردار ادا کیا. اور ان میں سے آپ لوگ بھی موجود ہیں، میرے ارد گرد اسٹیج پہ موجود ہیں. مسلم لیگ نون روایتی طور پہ ایک مردوں کی جماعت ہوا کرتی تھی، لیکن آج آپ دیکھیں مسلم لیگ نون کی فرنٹ لائن کے اندر زیادہ تر خواتین شامل ہیں. تو ایک بارش کا چھوٹا سا قطرہ تھا مریم نواز. اور میں اپنی بات آپ کو بتاؤں کہ میں ایک بہت کنونشنل اور بہت جس کو کہتے ہیں کہ ٹریڈیشنل اور جو ایسٹرن ایک مشرقی روایات کا جو حامل خاندان ہے، مشرقی ایتھوس ہیں اس کی، میں اس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مشرف نے ٹیک اوور کیا اور پاکستان میں چوتھا کو ہوا، تو مسلم لیگ نون کے اندر جو خاتون سامنے آئی سب سے توانا آواز بن کر، اور اس دیکھیں ڈکٹیٹرز کو اس کا سامنا کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس وقت وہ خاتون تھی کلثوم نواز شریف. اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک بہت بڑی ٹریل بلیزر تھی، بہت بڑی ٹرینڈ سیٹر تھی، جن سے میں اور پاکستان کی ہر خاتون، سب سیاستدان جو ایم این ایز ایم پی ایز یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، میرے آس پاس جو بیٹھی ہوئی ہیں، چاہے وہ نصرت عامر صاحبہ ہو، میری والدہ کی ساتھی ہیں، اور یہ شائستہ پرویز صاحبہ میری والدہ کی ساتھی ہیں، انہوں نے میری والدہ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، تو سب کے لیے وہ بہت بڑی انسپریشن ہے. تو آج اگر مسلم لیگ نون میں آپ دیکھیں، مریم نواز آپ کے سامنے بیٹھی ہے، بہت ادنا سی کارکن ہے مسلم لیگ نون کی. مریم اورنگزیب کو آپ دیکھیں، پورے پاکستان کے میڈیا پر وہ چھائی ہوئی ہے. عظمہ بخاری آپ کے سامنے بیٹھی ہے، حنا بٹ آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، یہ سعدیہ تیمور آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، اس وقت لاہور کو ہیڈ کر رہی ہیں. اور نوشین یہ ہیں، کہاں ہے نوشین؟ نوشین ظاہر شاہ. ان کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پنجاب کی ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ان کو ہم نے لگایا. کیوں لگایا؟ آپ کو یاد ہے کہ ڈسکا کا جب الیکشن ہوا تھا
تو وہ ووٹ چوری کر لیا انہوں نے, وہ عملہ بھی چوری کر کے لے گئے. یہ وہ شیرنی خاتون ہے جس نے ان کو سامنے کھڑے ہو کے للکارا اور ان کے حلق سے اپنی سیٹ نکلوائی. کتنی بڑی طاقت ہے یہ مسلم لیگ نون کی. اور آج میں تو کبھی کبھی مسلم لیگ نون کے جتنے سینئر لوگ ہیں میں ان کو چھیڑتی ہوں, چاہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہوں یا وہ احسن اقبال صاحب ہوں. میں کہتی ہوں آپ لوگوں کو صحیح سزا ملی, آپ لوگوں نے کبھی خواتین کو آگے آنے نہیں دیا. اب فرنٹ لائن میں سب خواتین نظر آتی ہیں ماشاءاللہ, لیکن ابھی بھی یہ کافی نہیں ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب میں سے بھی لوگ مسلم لیگ نون کی فرنٹ لائن میں وہ خواتین آپ میں سے نظر آئیں مجھے. لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا جو گلاس سیلنگ ہے اس کو توڑنا پڑے گا, بہادری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. آپ جب میدان میں نکل کر دیکھیں, گھروں میں بیٹھ کر سب خواتین اپنے باپ بھائی دادا خاندان کی عزت کا پاس کر لیتی ہیں, لیکن جب کوئی خاتون میدان میں نکلتی ہے اور اس کے بعد اس کا احترام اور عزت ہوتی ہے تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. اس سب چیز کے باوجود مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ جینڈر, جو گلوبل جینڈر گیپ ہے, جو جینڈر انیکوالٹی ہے, جو ڈسکریمنیشن ہے, جو تفریق ہے مردوں میں اور خواتین میں, اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ کہاں رینک کرتا ہے دنیا میں؟ 145 پہ, افغانستان سے شاید تھوڑا ہی اوپر ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. آج بھی چاہے وہ ہیلتھ کا شعبہ ہو, آپ دیکھیں کہ اویئرنیس نہیں ہے. خواتین جو لیبر میں جاتی ہیں, زچہ بچہ, ان کی ہیلتھ کو آج بھی خطرات لاحق, آج بھی نیگلیجنس کی وجہ سے یا وسائل کی کمی کی وجہ سے یا اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے خواتین کی لیبر میں, چائلڈ برتھ میں ڈیتھس ہوتی ہیں, نیو بورنز کی جو ڈیتھس ہوتی ہیں. دنیا میں یہ پرسنٹیج ہے وہ بہت نیچے آ گئی ہے, آلموسٹ نیگلیجبل ہے, لیکن ہمارے ملک میں آج بھی وہ بہت بڑی تشویش کا باعث ہے. ایجوکیشن میں آپ دیکھیں لوگ کتنا ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. بیٹیاں اس قدر محنت کرتی ہیں, آگے بڑھتی ہیں, اور کئی دفعہ اپنے بھائیوں کو بیٹ کر دیتی ہیں, بیٹوں کو بیٹ کر دیتی ہیں, لیکن وہ والے مواقع خواتین کو, وہ بچیوں کو, فیمیل سٹوڈنٹس کو میسر نہیں ہوتے. ان کو یہ کہا جاتا ہے آج بھی پاکستان میں کہ تم نے پڑھ کے کیا کرنا ہے. میری جب شادی ہوئی تو میری عمر 19 ایئرس تھی, لیکن میں نے اپنا ماسٹرز جو ہے اپنی شادی کے بعد انگلش لٹریچر میں کمپلیٹ کیا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کیا, تم لوگوں نے پڑھ کے کیا کرنا ہے. میرا دل چاہتا ہے میں وہ پاکستان دیکھوں جہاں پر جو ایجوکیشن کی اپرچونٹیز لڑکوں کے لیے ہیں وہی میری لڑکیوں کے لیے ہوں. اور تھوڑا سا اعتماد بیٹیوں اور بہنوں کو دینے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا اعتماد. آپ ان پہ اعتبار کر کے تو دیکھیں, آپ ان کو اعتماد دے کے تو دیکھیں, آپ دیکھیں وہ اپنے باپ کا, اپنے بھائیوں کا سر فخر سے بلند کریں گی. پھر جو ہماری ایسی خواتین ہیں جو پریویلیجڈ بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوتی, لیکن آج بھی آپ دیکھو کہ جو پاکستان کی لیبر فورس جو ہے 70% جو ہے اس کا تعلق انفارمل اکانومی سے ہے, اور اس کی 66% اس کی جو کنٹریبیوشن ہے لیبر فورس میں وہ خواتین سے ہے. آج آپ جو کپڑے پہنتے ہیں, جو جوتے پہنتے ہیں, جو گھروں میں ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں, کیا آپ سب کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اس میں سے بہت بڑا ہاتھ ان خواتین کا ہوتا ہے جو گھروں میں بیٹھ کے وہ چیزیں تیار کرتی ہیں. لیکن کیا وہ جو خواتین محنت کر رہی ہوتی ہیں, جس کو کہتے ہیں کہ برننگ دا مڈ نائٹ آئل, کپڑے سی رہی ہوتی ہیں, کڑھائی کر رہی ہوتی ہیں, سلائی کر رہی ہوتی ہیں, وہ جو ہینڈی کرافٹس ہے وہ بنا رہی ہوتی ہیں, چیزیں بنا رہی ہوتی ہیں, کیا ان کو ان کی محنت کی کمائی اس حساب سے ملتی ہے؟ نہیں ملتی, بلکہ وہ تو کہیں لیبر فورس میں ان کی ریکگنیشن ہی نہیں ہے.
پھر پاکستان کے اندر ایک بہت، کیونکہ ہم ایگریکلچرل بیسڈ اکانومی ہے، پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ان خواتین کی بھی ہے جو ایگریکلچر سے وابستہ ہیں، اسپیشلی دیہاتی علاقوں کے اندر، اور وہ اپنے جو گھروں کی ارننگز ہیں، وہ بریڈ اینڈ بٹر، جو ایکچولی بریڈ اینڈ بٹر جس کو کہتے ہیں، وہ سبزیاں جو وہ لگاتی ہیں اس میں سے اپنا حصہ اپنے بچوں کے لیے گھر لے کے آتی ہیں. لیکن کیا ان کی جو محنت ہے، پتہ نہیں کتنے گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 15 گھنٹے وہ کھیتوں میں کام کرتی ہیں اور وہ سبزیاں توڑتی ہیں یا وہ لگاتی ہیں، تو کیا ان کی جو محنت ہے اس کا صلہ، اس کا معاوضہ ان کو اس حساب سے ملتا ہے؟ نہیں ملتا. اور وہ ان کو ہم ورک فورس میں کنسیڈر ہی نہیں کرتے. تو کوئی ایک ایسا بھی پاکستان کے اندر کوئی سوچ ہونی چاہیے، یہ فتنہ انتشار سے ہٹ کے کوئی پاکستان میں یہ سوچ بھی ہونی چاہیے کہ ان خواتین کو فارمل ورک فورس کے اندر لایا جائے، ان کو پاکستان کی اکانومی کے اندر ریکگنائز کیا جائے، اور ان کا جو معاوضہ ہے، ان کی جو ارننگز ہیں، وہ ان کی محنت کے حساب سے ہونی چاہیے. اور مجھے تکلیف جس بات کی ہوتی ہے کہ ان کو یہ احساس نہیں ہے، وہ اس کو بھی صبر شکر کر کے کرتی ہیں کہ چلو کچھ تو آ رہا ہے نا. ان کو احساس نہیں ہے کہ ان کی محنت کتنی ہے اور اس کے حساب سے ان کا معاوضہ کم ہے. آپ نرسز کو دیکھیں کس طرح وہ بیمار افراد کی، دکھی انسانیت کی وہ خدمت کرتی ہیں، لیکن نرسز کی تنخواہ پوری دنیا میں کیا اور پاکستان میں کیا ہے. لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، فیکٹری میں ورکرز کام کرتی ہیں، معاوضے اچھے نہیں ہیں، ریکگنیشن بھی نہیں ہے. اور اگر عورت 50% سے زائد پر جو ہے وہ عورت قابض ہے، یا عورت 50% سے زائد آبادی ہے، تو پھر اسی تناسب سے، اسی ریشو سے، پھر اس کے پاکستان کے وسائل پر بھی 52% خواتین کا حق ہونا چاہیے. پاکستان میں جو اپرچونٹیز ہیں، جو مواقع ہیں، اسی حساب سے 52% کے حساب سے اس پر خواتین کا حق ہونا چاہیے. خواتین کے لیے بھی انٹرنیشنل اسکالرشپس ہونی چاہیے. جو خواتین ایکسل کرتی ہیں پڑھائی میں، ان کے لیے اسکالرشپس ہونے چاہیے، تاکہ وہ ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی اگر ان کو ایجوکیشن کے لیے اپرچونٹیز کی ضرورت ہو تو وہاں ان کو کوئی تکلیف پیش نہ آئے. اس سلسلے میں میں ان کے جو والد ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کی مائیں ہیں، میں ان کو بھی یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدارا اپنی بچیوں کو موقع دیں آگے بڑھنے کا. اور یہ آپ کی صرف نجی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی قومی ذمہ داری ہے. اگر آپ یہ سوچو کہ 52% جو ہے وہ ڈیڈ ہو کے بیٹھی رہی تھی، اس ملک کا کیا بنے گا؟ اور آپ یہ سوچو آن دی ادر ہینڈ، اگر وہ 52% پوری قوت سے، پورے جذبے سے، پوری کمٹمنٹ سے اپنا حق ادا کرے، اپنا حصہ ڈالے ملک کی ترقی میں، تو آپ سوچو یہ ملک کہاں جائے گا. اسکائی از دا لمٹ. اور جو آگے بڑھنے کا طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں آج کل ایک بڑا ٹیکنالوجیکل ٹرم ہے STEM. سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس. STEM کے اندر خواتین کی جو ان کی ٹریننگ ہے، ان کے لیے اپرچونٹیز ہیں، اس کے لیے ہمیں ان کو وہ مواقع فراہم کرنے چاہیے، ان کو وہ ٹریننگز فراہم کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو وہ سازگار کنڈیوسو انوائرمنٹ ہمیں پرووائڈ کرنا ہے جس کے اندر رہ کے میری بیٹی، میری ماں، میری بہن جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہوئے اپنے ملک کے لیے وہ خدمات انجام دے. اور آج بھی خواتین کی جو عصمت دری ہے، اس کے واقعات آج بھی امپیونٹی کے ساتھ ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، اور یہ واقعات پوری دنیا میں ہوتے ہیں. لیکن تکلیف مجھے اس بات کی ہے کہ ان کی روک تھام نہیں ہے. بہت لیجسلیشن ہوئی، لیکن کیا کسی ایسے ملزم کو کوئی یا مجرم کو قرار واقعی سزا ملی جس کے لیے باقی جو حیوان ہیں ان کے لیے ڈیٹرنس کریٹ ہو؟
بلکہ الٹا پاکستان میں جو یہ نام لیتا اس کی وکٹم بلیمنگ اور وکٹم شیمنگ کی جاتی ہے. اس خاتون کو تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. اس چیز کے لیے مجھے بھی آواز اٹھانی ہے, مجھے بھی کام کرنا ہے, اور آپ سب کو بھی آواز اٹھانی ہے, آپ سب کو بھی کام کرنا ہے. آپ کی جو ورک پلیسز ہیں ان کو بھی مجھے محفوظ بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ جب ٹریول کرتی ہیں تو کچھ ہمارے میں پریویلیجڈ خواتین ہیں, گاڑی ہوتی ہے ہمارے پاس, اپنی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے, لیکن پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد اس طرح کی خواتین کے جن کو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنی پڑتی ہے. وہاں پر آج بھی ان کو ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ مسئلہ کبھی کوئی اجاگر نہیں کرتا. شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے تو انہوں نے بہت خواتین کی ترقی کے لیے اور خواتین کی ورک پلیسز کو محفوظ بنانے کے لیے, ان کے ٹریول کو محفوظ بنانے کے لیے انہوں نے بہت اچھے اقدام اٹھائے تھے. اور جب میں نیب میں مجھے 57 ڈیز رکھا گیا تو یہ میں آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرتی ہوں. تو آپ کو پتا ہے نیب خواتین کے لیے نہیں بنی, میں شاید نیب کی پہلی خاتون مہمان تھی, تو ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس کو کہاں رکھیں, کیونکہ مردوں کے لیے تو انہوں نے پورے سیلز بنائے ہوئے تھے جہاں پہ مردوں کو انہوں نے رکھا ہوا تھا. خواتین کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں تھی, اور ایک خاتون کو وہ اٹھا لائے تھے. تو انہوں نے پھر مجھے اس نیب کے کمرے میں رکھا جو کمرہ شہباز شریف صاحب نے بنایا تھا, کہ جو نیب کے اندر خواتین امپلائیز ہیں ان کے بچوں کے لیے جو ڈے کیئر سینٹر بنایا تھا. تو ابھی بہت کچھ ہو گیا, بہت کچھ اچھا ہے. میں پاکستان کی طول و عرض میں گئی ہوں, آپ یقین کریں کیا خواتین کی کوالٹی موجود ہے پاکستان کے پاس, چاہے وہ گلگت بلتستان کی خاتون ہو یا وہ آزاد جموں کشمیر کے کوئی دور لائن آف کنٹرول کے علاقے کی خاتون ہو, یا وہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں کی خاتون ہو, یا وہ سندھ کی خاتون ہو, یا وہ پنجاب کی خاتون ہو, یا وہ خیبر پختونخوا کی خاتون ہو. اتنی زرخیز یہ جو مٹی ہے نا, اتنی زبردست کوالٹی ہے, اور سب خواتین کے اندر میں نے ایک دیکھی تڑپ آگے بڑھنے کی, کچھ کرنے کی, اپنے اپنے وسائل میں رہ کر, اپنے اپنے سوشل جو ان کے ریسٹرکشنز ہیں ان میں رہ کر. میں آئی ایم ویری پراؤڈ آف پاکستانی ویمن. ماشاءاللہ اتنی پابندیوں کے باوجود آپ دیکھیں کہ آج ان میں بہت بہت بڑے نام بھی ہیں. اور پھر خواتین اگر گھر چلا سکتی ہیں کامیابی کے ساتھ, جو کہ ایک بہت مشکل کام ہے. میں جب کام سے گھر جاتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کام آسان ہے, گھر چلانا بہت مشکل ہے. تو مجھے گھر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, مجھے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. حالانکہ ماشاءاللہ وہ اب بڑے ہیں, لیکن میں ان کی دوست کی طرح ہوں, اور وہ اپنے سارے مسائل جو ہیں انہوں نے مجھ سے, ان کو بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو مجھے کئی دفعہ پورا دن کام کرنے کے بعد گھر جا کے لگتا ہے, جب میں کمپیئر کرتی ہوں کہ گھر چلانا اور فیملی کو چلانا زیادہ مشکل ہے, کام کرنا زیادہ آسان ہے, کیونکہ یہ ملٹی ٹاسکنگ ہے. مرد جو ہیں وہ ملٹی ٹاسکنگ نہیں کرتے. میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کر رہی, میں کوئی مردوں کی امپورٹنس کو کم نہیں کر رہی, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کو بھی ان کی وہ جو ڈیزرو کرتی ہیں جگہ وہ ملنی چاہیے. تو جو ملٹی ٹاسکنگ خواتین کرتی ہیں, میرے ساتھ ہر وہ خاتون ریلیٹ کرے گی جو کام بھی کرتی ہے, اپنا گھر بھی چلاتی ہے, اپنے بچوں کو بھی پالتی ہے, اپنا کچن بھی چلاتی ہے, اور اپنی فیملیز بھی چلاتی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر خواتین ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہیں, گھر چلا سکتی ہیں, ہوم میکرز بن سکتی ہیں, تو وہ ملک کی سیاست میں کیوں حصہ نہیں لے سکتی؟ آپ کو پتہ ہے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس میں خواتین کا کوئی سامنے کوئی کردار نہیں ہوتا تھا. تو اب جب میں آئی ہوں سامنے تو میں اس کا کریڈٹ ویسے محمد نواز شریف صاحب کو دیتی ہوں. وہ بہت ان کو پتا تھا ملک کی سیاست جو ہے وہ کچھ لوگوں کے آنے کی وجہ سے بہت گندی ہو گئی ہے.
ان کو اس بات کا احساس ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک بہت اوور پروٹیکٹیو فادر ہے. جب میری بات آتی ہے تو وہ ویزبلی تھوڑے سے ڈسٹربڈ ہو جاتے ہیں. ہر وقت وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ گھر پہنچی کہ نہیں پہنچی، آپ کہاں ہوں، آپ کو رات ہونے سے پہلے گھر پہنچنا ہے، کس جگہ ٹھہر رہی ہو، آپ کے ساتھ کون ہے. ہر چیز میں وہ میرا خیال رکھتے ہیں. لیکن میں ان کو یہ کریڈٹ دوں گی کہ ایک مشرقی روایات جس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہیں، وہ والا والد ہونے کے باوجود انہوں نے مجھے نہ صرف یہ اجازت دی بلکہ مجھے انکریج کیا کہ میں آگے بڑھ کر اپنی جماعت کے لیے، اپنے ملک کے لیے کردار ادا کر سکوں. اور خواتین، اب سیاسی بات میں کرنے لگی ہوں. کوئی خاتون کو غیر سیاسی نہیں ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے غیر سیاسی؟ چاہے وہ اپنے گھر میں ہو یا کوئی پروفیشنل خاتون ہو، ہمیں غیر سیاسی نہیں ہونا. اگر ہم ووٹ ڈالیں گے تو پھر ہمیں جو ہمارا ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس ہے، نیشنل ڈیسیجن میکنگ جہاں پہ پالیسیز بنتی ہیں، جب ہم وہاں پر اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم بیٹھ کے روئیں گے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ خواتین ایسی جماعت کا انتخاب کریں، ایسے افراد کا انتخاب کریں جو نیشنل لیول پر خواتین کو اس طرح ریپرزینٹ کر سکے جیسے خواتین کو ریپرزینٹ کرنے کا حق ہے. وہ ایسے لوگوں کو الیکٹ کریں، ایسے لوگوں کے پیچھے اپنا ویٹ ڈال دیں جو ان کی آواز بن سکتے ہیں. ایسے لوگوں کے پیچھے آپ دیکھیں کہ میں اپنی آپ کو بات اگر بتاؤں تو ابھی میں نے ہیرسمنٹ کی بات کی جو آپ کو ورک پلیسز پہ ہر خاتون میرے ساتھ ریلیٹ کرے گی کہ آپ کو کہاں کہاں اس